حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے انسان کے قدم نہیں ہٹ سکتے اس وقت تک جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے. یعنی ہر انسان سے 5 سوال ضرور کیے جائیں گے. جب تک اس سے وہ سوالات نہ ہو جائے انسان نہ جنت میں جا سکتا ہے نہ جہنم میں جا سکتا ہے. جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ اس وقت ہوگا جب اس سے وہ سوالات کر لیے جائے اور وہ ان کے جواب دے دے. سب سے پہلا سوال اس کی عمر کے بارے میں کیا جائے گا. سب سے پہلے اللہ سوال کریں گے جو میں نے عمر دی تھی اس عمر کو کہاں گزارا، کن کاموں میں اس عمر کو صرف کیا. کیا ان کاموں میں جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا تھا، یا اللہ کا باغی بن کر اللہ اور اس کے رسول کے دین سے ہٹ کر زندگی گزاری. دوسرا سوال ہوگا اس کے علم کے بارے میں، جو ہم نے تمہیں علم دیا تھا، جو تمہارے پاس علم تھا، اس علم پر تم نے کتنا عمل کیا، اس علم کے مطابق تم نے اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا کی یا نہیں کی، اس علم کا تم نے کیا استعمال کیا، اس روشنی کا تم نے کیا فائدہ اٹھایا. تیسرا سوال انسان سے مال کے بارے میں ہوگا، عن مالہ من این اکتسبہ. یہ تیسرا سوال ہے کہ مال کہاں سے کمایا. ہم مال کماتے ہیں، کہاں سے کما رہے ہیں؟ ہم مطلب حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال کما رہے ہیں. نہ ہمیں یہ پتا کہ یہ طریقہ مال کمانے کا حرام ہے کہ حلال ہے، نہ ہمیں یہ پتا کہ ہم جو مال کما رہے ہیں، جس چیز کو بیچ رہے ہیں یا جس چیز کو خرید رہے ہیں وہ حلال ہے کہ حرام ہے. ہم یہ تمیز نہیں کرتے. تو اس مال کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کریں گے کہ اس مال کو تم نے کہاں سے کمایا، کمانے کے جو طریقے تھے، جو طریقہ کار تھا، وہ جائز تھا کہ ناجائز تھا. لیکن آج کل جو ہم مال کما رہے ہیں، ہم جھوٹ بولنے کو بزنس کا جو ہے اصول سمجھتے ہیں کہ تجارت کا اصول ہے کہ سب سے پہلے اس میں جھوٹ بولا جائے. ہم دھوکہ دینے کو عقل مندی سمجھتے ہیں، ہم کم تولنے کو ہوشیاری سمجھتے ہیں. مال کما رہے ہیں، مال چاہیے، کم تولیں یا زیادہ تولیں، دھوکہ دیں یا سچ بولیں، کوئی اس چیز سے فرق نہیں پڑتا. ہمیں مال کمانا ہے، مال چاہیے. ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو صرف مال کمانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. ہمارے احوال سے یہ ثابت ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم دنیا میں صرف مال کمانے کے لیے آئے ہیں، یہ ہمارا مشن ہے اور یہ اللہ نے ہمارا مشن متعین کیا ہے. ہم مال کمانے میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ کوئی دیکھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کا مشن مال کمانے کے علاوہ کچھ اور بھی ہے. تو مال کمانے میں ہم یہ سب سے پہلے تمیز کریں کہ ہم حلال کما رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں. دوسرا سوال بھی مال ہی سے متعلق ہے. چوتھا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوال کریں گے کہ فیما انفقہ، جو مال کمایا ہے اس کو خرچ کہاں کیا ہے. سب سے پہلے کمانے کا مسئلہ، کما لیا تو خرچ اب کہاں کیا ہے. ان امور میں خرچ کیا جہاں اللہ نے بتایا، یا اپنی خواہشات کے مطابق اس مال کو خرچ کیا ہے. اگر خواہشات کے مطابق مال خرچ کیا ہے اور ناجائز امور میں اس پیسے کو اڑایا ہے تو اس کا حساب دینا پڑے گا اور اللہ کو بتانا پڑے گا کہ ہم نے کن امور میں اس مال کو خرچ کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال عطا کیا ہے اصلاً وہ مال ہے، ہمیں خرچ کرنے کا اس میں حکم دیا ہے کہ جو کمایا ہے وہ تمہارا نہیں ہے بلکہ اسے خرچ کرنا ہے. جب موت آئے گی تو آدمی یہ کہے گا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، جو میں نے مال کمایا ہے میں اس کو خرچ کر دوں تاکہ میں بھی نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں. تو پھر ایسا وقت انسان کو نہیں دیا جائے گا. اس لیے اللہ نے کہا جو میں نے تمہیں عطا کیا، انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے دیا ہے خرچ کرنے کے لیے دیا ہے اس کو خرچ کیجئے. اگر جوڑ کر رکھیں گے، خرچ نہیں کریں گے، جن امور میں استعمال کرنے کا حکم نہیں کریں گے تو اللہ کہتا ہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ ان کنجوسوں کو، ان بدبختوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے
کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو مال جو آدمی خرچ نہیں کرتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظروں میں مجرم ہے، اور کل قیامت کے دن اس کو اس مال کا حساب دینا پڑے گا۔ فیم انفقہ، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ پانچواں سوال اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے کریں گے اس کے جسم کے بارے میں، کہ اپنے جسم کی توانائی کو کہاں صرف کیا، جوانی کی صحت کو کہاں خرچ کیا، اللہ کی عبادت میں خرچ کیا کہ دنیا کے مشاغل میں خرچ کیا۔ اس کے بارے میں اللہ سوال کریں گے کہ اتنی لمبی میں نے عمر دی ہے، اس عمر میں تم نے اپنی صحت سے، اپنی تندرستی سے، اپنی توانائی سے کیا کچھ کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاکم النذیر، کہ ہم نے تمہیں ایک عمر دی ہے اور اتنی عمر دی ہے کہ تم اس زندگی میں، اس عمر میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کر سکو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ وجاکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے ہیں۔